حیدر کے غلام تک یہ ملت کا اعلان ہے، قائد کے فرمان پر یہ جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر یہ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو شیعوں کی جان کے درپے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اسلام آباد کے اداروں میں بیٹھے ہیں اور شیعہ کش پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ میں کچھ بھی ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں واضح کہوں، میں مجلس عمل میں ہوں، میں سب کا نمائندہ ہوں اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب میں مجلس عمل کے اندر علماء کی صف میں اس لباس کے ساتھ کھڑے ہو کر سجدہ رکھ کے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے بچوں کو یہی تصویر اس نصاب دینیات کے اندر بھی چاہیے۔ حق ہے، میرے بھائی کا حق ہے، وہ ملک میں اکثریت میں ہے کہ جب نماز کی تصویر دی جائے اس کے بیٹوں کے لیے ہاتھ باندھ کر، تو میں کہتا ہوں حق ہے اس کا، دینی چاہیے، لیکن میرا بچہ میری طرح نماز پڑھنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے، نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بات 9ویں اور 10ویں کی دینیات الگ ہوئی تھی، اب ختم کر دی گئی۔ آغا ضیاء الدین وہاں تحریک چلا رہے ہیں گلگت میں، آپ کو علم ہے؟ کیا آواز اٹھائی آپ نے، کتنے بیانات دیے آپ نے اس کے حق میں، کتنا پیک پہ لے گئے وہ اس تحریک کو، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھی حسن شاہ کو اعظم طارق کے بے بنیاد کیس میں ملوث کیا گیا اور کل اس کی ضمانت مسترد کر دی گئی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے تشیع کے خلاف۔ اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو بے بنیاد اور جھوٹے کیسوں میں ملوث کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے لیے تو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی گواہی دینے کے لیے تیار تھے کہ ہم سر پہ قرآن اٹھا کر اس کی سچائی اور بے گناہی کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود مقدمہ بنا اور ابھی تک چل رہا ہے، کل بھی ٹرائل تھا اس کا۔ آپ کے خلاف پالیسیاں بن رہی ہیں، آپ کے خلاف یہ گروپ کس نے تیار کیے، یہ کس نے بنایا، یہ گروپ ان کو پیسہ کس نے دیا، ان کو تربیت کس نے دی، ان کے کیمپ کہاں تھے؟ یہ لوگ جنہوں نے جیل توڑی تھی یہاں ڈیرہ غازی خان کی، وہ کس راستے سے آئے تھے اور کس راستے سے واپس گئے اور کس کیمپ میں گئے؟ میں اس کیمپ کا نام بھی جانتا ہوں، حدود اربع بھی جانتا ہوں۔ میں آپ کے اسی ضلع کے شخصیت جو سابق صدر تھی ان کو میں نے کہا کہ یہ لوگ جہاں سے آتے ہیں، جس روٹ سے آتے ہیں وہ روٹ بھی معلوم ہے، وہاں سے آتے ہیں کارروائیاں کر کے جیلیں توڑ کر واپس چلے جاتے ہیں، راستے میں ان کو کوئی روکتا نہیں ہے۔ کون سی قوت ہے جو ان کی پشت پر کام کر رہی ہے؟ انہوں نے بات کو ٹال دیا اور کسی اور طرف چلے گئے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے صدر محترم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو 4 چیلنجوں کا سامنا ہے۔ چوتھا چیلنج ہے انتہا پسندی، داخلی انتہا پسندی۔ ملک میں کچھ انتہا پسند ہیں جو دوسروں کے خلاف فتوے دیتے ہیں، پھر ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ انتہا پسندی، ان انتہا پسندوں کو تیار کس نے کیا، خلق کس نے کیا، ان کو تشکیل کس نے کیا، ان کی تربیت کس نے کی، ان کو پالا پوسا کس نے، ان کو تیار کس نے کیا؟ اور پھر جب یہ اس کے خلاف اقدامات کتنے ہوئے، کون سا اقدام ہوا؟ ملک وہاں افغانستان کے خلاف دہشت گردی ایک مسئلہ گنوایا، کل بھی صدر صاحب کہیں گنوا رہے تھے کہ افغانستان کے خلاف ہمارے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے، کشمیر میں در اندازی ہو رہی ہے، ایٹمی عدم پھیلاؤ،
اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایٹمی عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی ہو گئی. دوسرے ملکوں کو ایٹمی معلومات دی جا رہی ہیں. میں ضمناً یہ عرض کروں کہ میری گرفتاری کا تعلق ایٹمی مسئلے کے ساتھ بھی تھا. بہت بڑی تحقیقات کی انہوں نے کہ شاید یہاں سے جو راز بیرون ملک گئے تو شاید میرے ذریعہ گئے ہوں گے. کچھ شیعوں کو بھی انہوں نے پکڑا اور ان پہ تحقیقات کی, لیکن کچھ نتیجہ نہیں ملا. ابھی تک وہ فائل بند نہیں ہوئی. یہ ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں, بہت سی باتیں ہیں. چوتھا مسئلہ جو انہوں نے کہا وہ ہے داخلی انتہا پسندی. 4 واقعات ہوئے کوئٹہ کے اندر, 4 واقعے. ایک سوزوکی میں جاتے ہوئے لوگ مارے گئے جس کی اطلاع بہت کم ہوئی لوگوں کو. پھر اس کے بعد پولیس کیڈٹ مارے گئے جن کے گھروں میں گیا ہوں, ہر گھر میں گیا, مسے پھوٹتی جوان. ان کے ماں باپ کو کس انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو میں نے منظر دیکھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دل والا نہیں دیکھ سکتا. 15-12 جوان. اس کے بعد 50 آدمی شہید ہوئے نماز جمعہ میں. اور پھر اس کے بعد چوتھا واقعہ عاشور کو ہوا. پہلے واقعے کے بعد ہی اداروں کو اور ایجنسیوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا. کیا اقدام کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا. کم از کم دوسرے واقعے کے بعد تو الرٹ ہو جاتے, نہیں. تیسرے کے بعد اور بھوسبا کراچی کے بعد واقعات ہوئے. یہ بہت بڑا عجیب ایک منظر ہے, عام آدمی نہیں سمجھتا. ادھر یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں, ادھر CID کو بھی اجازت ہے کہ تم بھی انکشافات کرو, پولیس کو بھی اجازت ہے کہ تم بھی پکڑو اور کہو کہ اتنے گرفتار کیے اور اتنے مارے. لیکن میں پوچھتا ہوں 15 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ جو گرفتار ہوتے ہیں یہ جاتے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کسی ایک آدمی کو بھی ابھی تک تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا. کسی ایک مجرم اور قاتل کو ابھی تک سزا عملاً نہیں ملی. تو پھر صدر صاحب جو انتہا پسندی کا کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہے, اس کے لیے کیا اقدامات ہوئے؟ کوئی ٹھوس اقدام نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ کیسی کیسی سازشیں ہیں. بنیامین رضوی قتل ہوا, اس کے رشتہ دار کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں کہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. اس کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ سیاسی قتل ہے. لیکن چونکہ وہاں کوششیں تھیں, اعجاز نقوی شہید ہوا, اس کے بدلے میں اس کا خاندان بھی یہ کہتا تھا کہ اگر جلوس کا روٹ مل جائے تو ہم اعجاز نقوی کا خون بخشنے کے لیے تیار ہیں. اور بنیامین رضوی کے ساتھ معاملات طے ہو رہے تھے اور روٹ کا معاملہ طے ہونے والا تھا کہ وہ قتل کر دیا گیا. اور اب اس کو ڈال دیا بے گناہ شیعوں پر, 8 بے گناہ شیعوں پر, صرف اس لیے تاکہ جلوس ازا نہ رک سکے. میں ان لوگوں کو جو عزاداری سید الشہداء کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جائیں فالیہ میں اور وہاں جا کر اس سلسلے میں اقدامات کریں. عزاداری سید الشہداء کے خلاف سازش ہے یہ جو شیعوں پر قتل ڈالا جا رہا ہے بنیامین رضوی کا. اس انداز میں سازشیں ہو رہی ہیں. ادھر سازش کی نصاب تعلیم کے خلاف, حسن شاہ کو ملوث کیا اعظم طارق قتل کیس میں. اس کا دور کا واسطہ نہیں ہے اس کیس کے ساتھ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طریقے پہ اب یہ سازش ہے کہ بنیامین رضوی کے قتل میں بے گناہ شیعوں کو ملوث کر کے عزاداری سید الشہداء کے جلوس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں.